أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ نحل جو قرآن مجید کا 16 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 12 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے وسخرا، اور ہم نے مسخر کیا لکم تمہارے لیے، اللیل رات کو، والنہار اور دن کو، والشمس اور سورج کو، والقمر اور چاند کو، والنجوم اور ستاروں کو، مسخراتم بامرہ، یہ سب اللہ کے حکم سے مسخرات کر دیے گئے ہیں تمہارے لیے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے ان تمام چیزوں میں نشانیاں موجود ہیں۔ ذرا کے معنی ہیں اللہ نے جس چیز کا ارادہ کیا اسے ظاہر کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رب اور مدبر کائنات ہونے پر آیات سورہ نحل کی 11، 12، 13 میں 3 دلائل دیے گئے ہیں۔ پہلی دلیل نباتات سے دی گئی، یہ اہل فکر کے لیے ہے۔ دوسری دلیل فلکیات سے اہل عقل کے لیے دی گئی۔ تیسری دلیل انواع و اقسام کی موجودات ارضی، یہ اہل نصیحت کے لیے ہے۔ حضرت علامہ طباطبائی اس جگہ فرماتے ہیں کہ پہلی دلیل سادہ مقدمات پر مشتمل ہونے کی وجہ سے عام انداز فکر سے نتیجہ اخذ ہو سکتا ہے، جبکہ دوسری دلیل کا علمی مقدمات پر مشتمل ہونے کی وجہ سمجھنا صرف ان لوگوں کے لیے ممکن ہے جو اجرام فلک میں غور کرتے ہیں اور ان کی حرکت و انتقال پر عقل کو بروئے کار لاتے ہیں۔ تیسری دلیل کے کلی مقدمات پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اس کی تہہ تک وہ لوگ پہنچ سکتے ہیں جو وجود اور اس کے کلی معاملات کو ذہن میں رکھیں۔ مثلا تغیر پذیر پیدائش کے لیے مادے کی ضرورت ہے۔ یہ تفسیر المیزان میں اسی آیت کے ذیل میں مذکور ہے، اور ان باتوں میں صاحبان فکر و عقل اور ذکر و نصیحت کے لیے دلائل و نشانیاں ہیں کہ اس کائنات کی تدبیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی نے مذکورہ چیزیں تمہاری زندگی کے لیے بنائی ہیں۔ اب جو آیت نمبر 12 میں تذکرہ ہوا ہے کہ رات، دن، سورج وغیرہ ہمارے قبضے میں ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان ابھی تک ترقی کے اس نقطے پر نہیں پہنچا ہے جہاں قرآن اس کو دیکھنا چاہتا ہے، یا پھر یہ ماننا پڑے گا کہ کچھ بلند ہستیاں ہر زمانے میں ہوتی ہیں کہ جو دن، رات، چاند، سورج سب پر حکمرانی کر سکتی ہیں۔ یہ تفسیر فصل الخطاب میں لکھا ہے، اور تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، حضرت علی علیہ السلام نے سورج کو انگلی کے اشارے سے پلٹایا۔ حضرت فضل بن سہل نے کہا کہ زبانی ذکر گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے اور قلبی ذکر خدا کی قربت کا باعث ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر شیاطین انسانوں کے دلوں پر گھیرا نہ ڈالے ہوتے تو انسان ملکوت آسمان و زمین کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ یہ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے۔ اب سنت 2 طرح کی ہوتی ہے، یہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سنت 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک فریضے میں سنت ہوتی ہے جس پر میرے بعد عمل کرنے میں ہدایت ملے گی، اور جس کو ترک کر دینا گمراہی ہوگی۔ دوسری غیر فریضے میں سنت ہوتی ہے جس پر عمل کرنے میں فضیلت ہوگی اور جسے چھوڑ دینے میں گناہ نہیں ہوگا۔
ازنا کنز المال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سنت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک نبی کی طرف سے اور دوسری عادل معصوم امام علیہ السلام کی طرف سے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔